بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها اللہ عز وجل ساری کائنات کا رب ہے، اس کے مقام ربوبیت کے ساتھ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ انسان ایسے الفاظ اور کلمات استعمال نہ کرے جن کے کرنے سے وہ شرک اصغر یا شرک خفی کے زمرے میں داخل ہو جائے۔ اس کی ایک مثال کائنات میں جتنی نعمتیں ہیں یہ اللہ عز و جل کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، اگر کوئی ان نعمتوں کی نسبت اللہ عز و جل کے علاوہ کسی اور شخصیت کی طرف، ذات کی طرف کرے تو یہ شرک خفی کے باب میں شمار ہوگا، جس کی ضد اللہ کا شکر کرنا ہے کہ اللہ نعمتیں دے تو انسان ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرے، کیونکہ مالک کا وعدہ ہے لئن شکرتم، اگر تم شکر ادا کرو گے لأزیدنکم، تمہارے شکر پر میں تمہیں ان نعمتوں میں مزید نواز دوں گا۔
اور اگر تم انکار کرو گے، کفر کرو گے، تو پھر اللہ کی پکڑ بہت شدید ہے۔ توحید یہ ہے کہ ان نعمتوں پر اللہ کا شکریہ ادا کیا جائے، اور شرک خفی یہ ہے کہ ان نعمتوں کی نسبت اللہ کی بجائے کسی اور کی طرف کر دی جائے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ وارضہ روایت فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے ساتھ کوئی دوسرا آدمی نیکی کرے، بھلائی کرے، اچھا سلوک کرے، اور وہ اس کو کوئی بدلہ نہ دے سکے، صرف اس کی اس نیکی کی تعریف کر دے، اس کا ذکر کر دے، تو اس نے اس کا شکر ادا کر دیا، اس کا شکریہ ادا کر دیا۔ اور جو اس کی نعمت کا، اس کی محنت کا، اس کی نیکی کا ذکر بھی نہ کرے، شکر بھی نہ ادا کرے، تذکرہ بھی نہ کرے، تو یہ انسان ناشکرا ہے۔ ابو داؤد میں روایت موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس شخص کے ساتھ کوئی بھلائی کرے تو اس کو کم از کم اس بھلائی کرنے والے کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اس کی اس مہربانی کا ذکر کر دینا چاہیے۔ جو اس کا ذکر کر دیتا ہے وہ شکریہ ادا کر دیتا ہے، اور جو اس کا ذکر بھی نہیں کرتا یہ ناشکرا ہے۔ اب غور کیجئے، یہ انسان کا انسان سے ماجرا ہے۔ کوئی انسان کسی کے ساتھ بھلائی کرے، کسی کے ساتھ مہربانی کرے، کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ اس کی مہربانی، اس کا شکریہ ادا کرو، اس کا ذکر کرو، لوگوں میں بتاؤ کہ بھائی فلاں آدمی نے میرے ساتھ یہ بھلائی کی، جس نے یہ ذکر کر دیا اس نے شکریہ ادا کر دیا۔ جب انسان کی نیکی کا شکریہ ادا کرنا اس پہ ضروری ہے، حالانکہ جس نے نیکی کی ہے اس کو نیکی کرنے کی توفیق کس نے دی؟ وہ اس کو اسباب کس نے میسر کیے؟ اس کا اپنا کوئی دخل نہیں، اللہ نے اس کو توفیق دی تو اس نے نیکی کی۔ جب اس کا شکریہ ادا کرنا ضروری ہے تو جس نے ساری نعمتیں انسان کو دی ہیں اس کا شکریہ ادا کرنا کتنا ضروری ہوگا۔ اور اگر کوئی اس کا شکریہ ادا نہیں کرتا، جس نے اس پر انعامات کیے، احسانات کیے، زندگی کی نعمت، بہترین شکل و صورت کی نعمت، مال و دولت کی نعمت، اولاد کی نعمت، مال کی ساری نعمتیں اللہ کی ہیں، جو اس کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کی نعمتوں کو اگر کسی اور کی طرف نسبت دیتا ہے کہ یہ فلاں کی مہربانی سے مجھے مال ملا ہے، تو ایسا انسان ناشکرا انسان ہے، اور غیر کی طرف اللہ کی نعمتوں کی نسبت کرنے والا شرک خفی کا مجرم بن رہا ہے۔ وہ اللہ عز و جل، وہ عظیم ذات، وہ ہمارا رب، خالق، مالک، رازق، جس کی کسی ایک نعمت کو، حدیث میں آتا ہے نا، ایک شخص کو اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا جس کی کئی سو سال کی زندگی گناہوں سے پاک ہوگی، عبادتیں، نیکیاں کر کے آیا ہوگا۔ مالک کہے گا اس کو میری رحمت سے جنت میں بھیج دو۔ وہ کہے گا اللہ جو اگر تیری رحمت سے جنت میں جانا ہے تو جملہ کچھ ایسے ہونا چاہیے کہ اس کی نیکیوں کے بدلے اور میری رحمت کے بدلے بھیج دو، میری نیکیوں کا ذکر بھی نہیں۔ تو حدیث میں آتا ہے کسی ایک نعمت کے بدلے اس کی ساری زندگی کی نیکیوں کو تولا جائے گا، وہ ایک نعمت ساری عمر کی نیکیوں پہ بھاری ہو جائے گی۔ مالک عز و جل بیان فرما رہا ہے، یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا، کہ کفار اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں، جانتے ہیں کہ یہ نعمت اللہ نے دی ہے، یہ آنکھیں اللہ نے دی ہے، یہ زبان اللہ نے دی ہے، یہ مال اللہ نے دیا ہے، یہ سواری، یہ گھر، یہ اولاد اللہ نے دی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت مجاہد فرماتے ہیں اللہ کی نعمتوں کا انکار، اس کی مراد کیا ہے؟ کسی کے پاس بہت مال ہو، اب یہ مال کس کا دیا ہوا ہے؟ ماں کے پیٹ سے جب انسان نکلتا ہے تو اس کے ہاتھ خالی ہوتے، یہ سارا مال کس نے دیا ہے؟ اللہ نے۔ اب اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا ہے؟ بندہ اس مال کی نعمت پر اللہ کا شکریہ ادا کرنے کی بجائے یہ کہے یہ میرے باپ دادا کا مال ہے، میرے باپ دادا بڑے جاگیردار تھے، بڑی زمینیں تھی، بڑا مال تھا، یہ سارا ان کا چھوڑا ہوا ورثہ ہے، اور یہ نہیں سوچتا کہ تیرے باپ دادا کو کس نے دیا تھا، اس کو بھی تو آخر اللہ نے دیا تھا۔ اللہ کی دی ہوئی نعمت کا کسی اور کی طرف نسبت کر دینا یہ اللہ کی نعمت کی ناشکری ہے۔
یا کوئی یہ کہے کہ فلاں آدمی اگر نہ ہوتا میرا کام ہی نہ ہوتا. اجی دیکھو میں گیا یہ درخواست لکھ کر فلاں جگہ پہ، فلاں جو مدیر صاحب تھے، فلاں جو امیر صاحب تھے وہ بیٹھے تھے، انہوں نے فوراً کام کر دیا. اللہ کی طرف اس کی نسبت کرے ہی نہ. یہ کہے اگر وہ نہ ہوتا میرا کام نہ ہوتا. اب یہ اللہ کے ساتھ سوء ادب ہے کہ اللہ نے اس کے دل کو تیرے کام کرنے کی طرف مائل کیا. اصل وہ کام کروانے والا کون؟ اللہ. اگر یہ اللہ سے نسبت توڑ کے کسی اور مخلوق کی طرف کرے، فلاں نہ ہوتا تو یہ کام نہ ہوتا، یا یہ جو کچھ ملا ہے. اکثر ہمارے ہاں کے قبر پرستوں کو آپ نے سنا ہوگا، اجی کیا ہے؟ ایک رکشے والے کے ساتھ میں بیٹھا، لاہور کا واقعہ، میں نے پوچھا کیسی گزر رہی ہے؟ بجی داتا حجویری صاحب کے قدموں میں پڑے ہیں، بڑے ہی مزے ہیں، داتا اپنے فقیروں کو بھوکا مرنے نہیں دیتا. اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو بتوں کی طرف، مردوں کی طرف، ولیوں کی طرف، غیروں کی طرف اگر کوئی منسوب کرتا ہے وہ شرک خفی کا مرتکب ہو رہا ہے کہ اس نے اس اللہ کی دی ہوئی نعمت کو اللہ سے چھین کر کسی اور کی طرف ڈال دیا. اور اگر وہ مردوں کی طرف کرتا ہے جن کا اختیار کچھ نہیں اور وہ سمجھتا ہے یہ مردے ہی سارا کچھ ہے، تو پھر یہ عقیدہ اس کا شرک اکبر میں داخل ہو جاتا ہے. حالانکہ وہ مردہ فوت ہو گیا، اس کے اختیار میں کچھ نہیں، وہ بے بس ہے، وہ دنیا چھوڑ گیا، اسے دنیا کے حالات کا علم نہیں، لیکن یہ مشرک جانتا ہے، سمجھتا اور عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ پیر میرے سارے حالات دیکھ رہا ہے، مجھے رزق دے رہا ہے، یہ داتا ہے، یہ گنج بخش ہے، یہ غریب نواز ہے، یہ بندہ نواز ہے، یہ بندہ پرور ہے. جو اس طرح مردوں پہ بھروسے، امیدیں، توکل اور یہ عقیدہ رکھتا ہے، یہ انسان شرک اکبر کی لعنت میں ملوث ہو جاتا. مجاہد کہتے ہیں کہ کفار مکہ کے پاس مال، مویشی، جانور، زیب و زینت، لڑائی کے ہتھیار، کپڑا، جتنی نعمتیں آتی ان سب کی نسبت کرتے وہ اپنے آباء و اجداد کی طرف کہ یہ سارا ہمیں ورثے میں ملا ہے. اللہ کی نعمتوں کو غیر کی طرف موڑ دیتے. ابن قیم رحمہ اللہ مشرکین کے اس قول پہ بہترین تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں ان کا اللہ کی نعمتوں کو غیر اللہ کی طرف منسوب کرنا اللہ کی نعمتوں کا انکار کرنا ہے. یہ نعمت تو اللہ نے دی ہے اور وہ اللہ سے اس کا تعلق توڑ کے غیروں سے تعلق جوڑ دیتے ہیں. حقیقت میں یہ اللہ کی نعمتوں کا انکار کر رہے. عون بن عبداللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس سے مراد کفار کا یہ کہنا ہے، اس آیت سے مراد کہ اگر فلاں نہ ہوتا تو مجھے یہ نقصان ہو جاتا، فلاں نہ ہوتا مجھے یہ فائدہ نہ ملتا. جو نقصان اللہ اس کو اس سے بچا رہا ہے، جو فائدہ اللہ اس کو پہنچا رہا ہے، وہ اللہ کی بجائے اس کا تعلق کسی اور کی طرف کر دے. ہمارے ہاں بھی یہ روٹین ہے نا، اجی وہ فلاں جگہ پہ ہمارا رشتہ دار لگا ہوا تھا، بس وہ نہ ہوتا تو بیڑا غرق تھا. کوئی بندہ کسی پولیس کیس میں پکڑا جائے وہ فوراً کیا کہے گا؟ جی تھانے دار ہمارا رشتہ دار تھا، بس بچ گئے، اور اگر تھانے دار نہ ہوتا اس کیس سے چھٹکارا ہو ہی نہیں سکتا تھا. حالانکہ یہ سبب کس نے بنایا؟ اللہ نے. تجھے نجات کس نے دی؟ اللہ نے. اللہ کی نعمت کو غیر کی طرف نسبت کرنے والا مالک کی ربوبیت کے حق کو ادا نہیں کرتا. ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں مشرکین کے اس قول پر کہ ہمیں جو کچھ ملا ہے معبودان کی سفارش سے ملا ہے، ہمارے پیروں کے ہاتھ بڑے پہنچے ہوئے ہیں، ان کے لکھے ہوئے کوئی نہیں مٹا سکتا، ان کی کہیں بھی کوئی موڑ نہیں سکتا. ابن قیم فرماتے ہیں اس قول کے اندر شرک کی نحوست ہے، اس قول کے اندر شرک کی نحوست ہے اور شرک کی بدبو ہے کہ انہوں نے انتہائی نااہل افراد کی طرف اللہ کی نعمتوں کو موڑ دیا. جن کے اپنے اختیار میں کچھ نہیں، جو مر کے اس دنیا سے جا چکے، جو کچھ کرنے والے نہیں، جو کچھ کر نہیں سکتے، ان کی طرف اللہ کی ساری نعمتوں کو موڑ کر کہے جو ملا ہے سرکار سے ملا ہے، جو کرم ہوا ہے سرکار نے کیا ہے. ایسا عقیدہ رکھنے والا توحید کے عقیدے پر نہیں ہے. حالانکہ وہ اللہ تو وہ مالک، وہ خالق، وہ رازق، وہ قوی، اس کے دربار میں اگر سفارش بھی کی جائے تو اس وقت تک کوئی سفارش نہیں کر سکتا جب تک اللہ اس کو سفارش کرنے کی اجازت نہ دے دے. تو اللہ کسی کو سفارش کی اجازت دے، یہ نعمت کس کی ہے؟ اللہ کی. جس کے لیے اللہ اجازت دے گا وہی سفارش کرے گا. اب جس کے لیے اللہ راضی ہو سفارش سننے پہ
اس کا راضی ہونا کس کی نعمت ہے؟ اللہ کی. اور اللہ کی ان ساری نعمتوں کو وہ موڑ دے کسی اور کی طرف، یہ توحید نہیں ہے. یہی عمل کفار مکہ کا عمل تھا، کیونکہ مالک فرما رہا ہے وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تمہارے پاس جو نعمت ہے وہ کس کی ہے؟ اللہ کی دی. آپ نماز پڑھتے ہیں، بڑی نعمت ہے نماز پڑھنا. یہ اختیار کس نے دیا آپ کو؟ یہ توفیق کون دیتا ہے؟ اذان ہو کر کون ہے جو آپ کے دل کو موڑ دیتا ہے چل مسجد کی طرف؟ دنیا ہے جو سینما میں چلی جاتی ہے، دنیا ہے جو فلموں میں بیٹھ جاتی ہے، دنیا ہے جو گانے سننے پہ بیٹھ جاتی ہے. یہ اللہ کی نعمتیں ہیں. دنیا میں جتنی نعمت ہے، عقیدے کی نعمت ہو، ایمان کی نعمت ہو، توحید کی نعمت ہو، مال کی نعمت ہو، اولاد کی نعمت ہو، جتنی نعمتیں ہیں یہ ساری نعمتیں اتارنے والا، دینے والا، عطا کرنے والا صرف اللہ عز و جل ہے. کوئی انسان ایک لمحے کے لیے، پلک جھپکنے تک کے وقت کے لیے اللہ کی نعمتوں کے دائرے سے باہر نہیں نکل سکتا، نہ دنیا کے اندر اور نہ آخرت کے اندر. اور بدنصیب ہے وہ جو یہ کہے جو کچھ ملا ہے انما اوتیتہ علی علم، میں بڑا عالم ہوں، میں بڑا تاجر ہوں، میں بڑا کام جانتا ہوں، بڑا ہنرمند ہوں. بس یہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہو میری محنت کا پھل ہے. اکثر سنا ہوگا نا آپ نے، اجی ابا جان تو بڑے غریب تھے، فوت ہو گئے تھے، اس وقت تو ہمارے پاس رہنے کو گھر بھی نہیں تھا، اب یہ جتنا زمینیں ہیں، یہ گھر ہیں، یہ کاریں ہیں، یہ کوٹھیاں ہیں، یہ جو کچھ ہے میرا خون پسینے کی کمائی کی میری محنت ہے. ارے محنت تو تیری ہے، عطا کس کی ہے؟ محنت تو نے کی، لیکن عطا کس نے دی؟ نوازا کس نے ہے؟ جو یہ کہتا ہے کہ جو کچھ ملا ہے اس کا میں حقدار ہوں، مجھے ملنا چاہیے، میں بڑا عالم، میں بڑا تجربے کار، تو پھر سمجھ لیجئے وہ انسان اللہ کی ربوبیت کو پہچانتا ہی نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے مالک عز و جل فرماتا ہے کچھ بندے، دیکھیے بارش کی ایک نعمت، بارش کی ایک نعمت، اللہ فرماتا ہے کچھ بندوں نے صبح کی کافر ہو کر، ایک نعمت، کچھ بندوں نے صبح کی کافر ہو کر، کچھ بندوں نے صبح کی مومن ہو کر. کافر اور مومن کا ماجرا کیا ہے؟ بارش ہوئی، جس نے یہ کہا یہ بارش اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ نے برسائی ہے، یہ اللہ نے کرم کیا ہے، وہ مسلمان مومن. اور جس نے کہا یہ فلاں ستارے نے، فلاں بابے نے، فلاں حضرت نے، فلاں شیخ نے، فلاں مرشد نے، فلاں حاجی صاحب نے، فلاں کی نظرانے مان کے آئے تھے تب یہ بارش ہوئی ہے، جس نے یہ کہا اللہ کہتا ہے وہ کافر ہو کر اٹھا. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ اس حدیث کی پر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کتاب و سنت میں اس کی بہت ساری مثالیں ہیں کہ اللہ ان لوگوں کی مذمت کرتا ہے جو اللہ کی نعمت کو اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف نسبت دے. بارش اللہ کی نعمت، اب جس نے کہا یہ ستارے کی وجہ سے برسی ہے، اللہ نے اس کو مومن فرمایا. مومن وہ ہے جس نے اللہ کی نعمت کے بارے میں صبح ہو کر کہا یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ نے بارش برسا کے مردہ زمین کو زندہ کر دیا ہے، وہ تو مومن ہے. اور جس نے اللہ کی نعمت کی نسبت کسی ستارے کی طرف کی، اصبحوا بی کافرن، وہ کافر ہو کر اٹھے. لوگ کشتی پہ سوار ہوتے ہیں، پرانے دور میں کشتیاں ہوا کے بل پہ چلا کرتی تھی، کشتی پہ سوار ہوئے، محفوظ دوسرے کنارے پہ اتر گئے. اب اترنے کے بعد اگر کوئی یہ کہے اجی ہوا بڑی موافق تھی، جدھر ہم نے جانا تھا اسی طرف لے جا رہی تھی، ہوا بھی ٹھیک تھی، ملاح بھی بڑا سمجھدار، بڑا ماہر، بڑا کاریگر ہمارا ملاح تھا، ہوا اور ملاح کی کاریگری کی وجہ سے دیکھو ہم سلامتی کے ساتھ دریا سے پار نکل آئے. اب یہ نہیں سوچتے اس ہوا کو چلانے والا کون ہے، اس ملاح کو یہ عقل دینے والا کون ہے، اس کشتی کو پار لگانے والا کون ہے. نہ ہوا میں یہ کمال ہے، نہ ملاح میں یہ کمال ہے، یہ تو اللہ کی نعمت ہے جس نے تمہاری کشتی کو پانی پہ چلائے رکھا اور پار لگا دیا، تمہیں برباد نہیں کیا، تمہیں تباہ نہیں کیا، تمہیں ڈبویا نہیں ہے. اللہ کی اس نعمت کو، اللہ کی اس رحمت کو اگر غیر کی طرف نسبت دی جائے یہ ایمان نہیں ہے، یہ توحید نہیں. مالک عز و جل فرماتا ہے ربکم الذی یزجی لکم الفلک، اللہ تمہارا وہ اللہ ہے
تمہارا رب وہ ہے جو تمہاری کشتی کو پانی پہ چلاتا ہے، لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کر سکو، رزق تلاش کر سکو۔ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، وہ تمہارے اوپر بہت ہی مہربان ہے۔ یہ کشتیوں کو چلانے والا، یہ پرندوں کو فضاؤں میں اڑانے والا کون ہے؟ اللہ، جس نے اس کی نسبت غیر کی طرف کی۔ اب دیکھیے یہ تو چھوٹا جملہ ہے نا، کوئی یہ کہے جی ہوا بڑی سازگار تھی، ملاح بڑا کاریگر تھا، اور باقی بات بھی ٹھیک تھی، ہوا بھی سازگار تھی، ملاح بھی اچھا تھا، لیکن وہ حقیقت پہ غور نہیں کرتے کہ یہ ہوا چلائی کس نے، اس ملاح کو عقل دی کس نے۔ اب جو دو ٹوک یہ کہہ دے، جو دو ٹوک یہ کہہ دے مولا علی مشکل کشا میری کشتی پار لگا دینا، حق باؤ تاک باؤ یاری اڑیا پار لائی، یہ انسان شرک خفی شرک اصغر کا مرتکب ہے جو یہ کہے کہ ہوا کار ساز تھی، اس ہوا کی وجہ سے ہم پار لگے، ملاح کی کاریگری کی وجہ سے پار لگے، لیکن جو یہ کہتا ہے کہ جناب مولا علی مشکل کشا کشتی پار لگا دے، یا بابا امداد اللہ مہاجر مکی ہم ڈوب رہے ہیں اور تو بچا سکتا ہے، تو نے نہ بچایا تو کوئی نہیں بچا سکتا، ایسا کرنے والا شرک اکبر کا مرتکب ہے، جس نے مشکل میں مصیبت میں اللہ کو پکارا ہی نہیں بلکہ غیر اللہ کو پکارا، اور یہ عقیدہ رکھنے والا مشرکین مکہ سے بڑا مشرک ہے، کیونکہ مشرکین مکہ بھی مصیبت میں پھنس جاتے تو کس کو پکارتے تھے؟ اللہ کو، اور جو مصیبت میں کشتی ڈوبتے ہوئے گرفتار ہو رہا ہے، سیلاب اس کو گھیر رہا ہے، اور وہاں پر اللہ کی بجائے امداد اللہ مہاجر مکی کو پکارے، یا 11ویں ماڑے کو پکارے، یا بہاول حق کو پکارے، اللہ کو نہ پکارے، اس کا شرک مشرکین مکہ کے شرک سے بڑا شرک ہے۔ دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں، ساری نعمتیں دینے والا اللہ ہے۔ وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تمہارے پاس جتنی نعمتیں ہیں اللہ کی دی ہوئی، جب یہ ساری نعمتیں اللہ نے دی ہے تو شکر بھی اللہ کا ادا کیجئے، اس کی نسبت بھی اللہ کی طرف کیجئے۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ، اللہ کے شریک نہ بناؤ، اللہ کے ساجی ساتھی نہ بناؤ، تم جانتے ہو، تم قرآن پڑھتے ہو، تم حقیقت جانتے ہو، تم حالات جانتے ہو، سارا کچھ جاننے کے باوجود تم اللہ کے شریک بناتے ہو۔ حقیقت توحید تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ ایسے جملوں سے بچا جائے، اللہ کی عبادت میں، اللہ کی ربوبیت میں، اللہ کے اسماء و صفات میں، اللہ کی الوہیت میں کسی کو ساجی ساتھی اور شریک نہ بنایا جائے۔ اور اگر کوئی یہ جرم کرتا ہے اس کو اپنی زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے حق کی تلاش کرنی چاہیے، قرآن کو ترجمے سے پڑھنا چاہیے، قرآن کی تفسیر پہ غور کرنا چاہیے، یہ زندگی پتہ نہیں کب ختم ہو جائے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ اس میں اندادا، اس سے مراد کون ہے؟ اس سے مراد شرک ہے جو رات کے اندھیرے میں، یہ شرک کیسے چلتا ہے، یہ شرک کتنا خطرناک ہے، یہ رات کا اندھیرا، اور اس رات کے اندھیرے میں سیاہ پتھر پر کالے رنگ کی کیڑی چیونٹی چلے، جس طرح سیاہ رات، سیاہ پتھر، اس کے اوپر سیاہ چیونٹی، یہ کتنی پوشیدہ اور خفیہ ہے، شرک اس سے زیادہ پوشیدہ ہے۔ غور کر لیجئے ان الفاظ پہ، پھر غور کیجئے، سیاہ رات، سیاہ پتھر، اس کے اوپر سیاہ چیونٹی، کتنی پوشیدہ ہے۔ شرک اس سے بھی زیادہ خفی ہے، اس سے بھی زیادہ پوشیدہ ہے۔ مثلا کوئی بندہ قسم کھاتے ہوئے قسم کھائے، مجھے اللہ کی قسم، اور حاجن کے دوپٹے کی قسم، مجھے اللہ کی قسم بیگم کے سر کی قسم، مجھے اللہ کی قسم ماں کے سر کی قسم، میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں اور فلاں عورت کی قسم کھاتا ہوں، یہ ہمارے ہاں عام رواج۔ یا اپنی جان کی قسم کھائے، اللہ کی قسم، مجھے اپنی جان کی قسم۔ یا جاہلوں کے اندر ہوتا ہے، ہاں جی میں نے یہ کام نہیں کیا، یہ دیکھو میں اپنے بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ کر قسم کھا رہا ہوں، مجھے بچے کی قسم میں نے یہ کام نہیں کیا، کیا ہو تو میرے بچے برباد ہو جائیں، مر جائیں۔ اب وہ غیر اللہ کی قسم کھا رہا ہے۔ یا اس طرح کہہ دیتا ہے، اجی رات چور آئے تھے گھر میں، اب یہ جملے چھوٹے چھوٹے جملے ہیں،
لیکن دیکھیے بدعقیدگی میں کتنے آگے ہیں. رات چور آئے تھے گھر میں، اگر کتا نہ ہوتا تو ہمارے گھر میں کچھ بھی نہ بچتا. یہ کتا ہی تھا کہ چور آیا، کتا بھونکا، ہم سارے گھر والے جاگے، چور بھاگ گیا، ہمارا گھر بچ گیا. کچھ لوگ گھروں کے اندر بطخیں دیکھی نا آپ نے، وہ بھی رکھتے ہیں اسی لیے کہ اگر گھر میں کوئی باہر کا آدمی آئے، یہ جانور پالتو جانور بولتا ہے، چیخیں مارتا ہے. کوئی یہ کہے کہ اگر گھر میں بطخ نہ ہوتی، اگر گھر میں کتا نہ ہوتا تو رات بیڑا غرق ہو جاتا، چور ساری صفائی کر کے لے جاتے. حالانکہ ان چوروں سے محفوظ رکھنے والا کون؟ ان مصیبتوں سے بچانے والا کون؟ جس نے اس طرح کے جملے استعمال کیے اس نے اللہ کی توحید کو نہیں پہچانا. یا کوئی یوں کہہ دے جی بس جو اللہ چاہے آپ چاہیں وہی ہو سکتا ہے. کسی بڑے آدمی کے پاس گیا درخواست لے کر، اور وہ کہہ دے ہاں جی کیا پروگرام ہے، تیری درخواست پہ سائن کروں؟ کہا جی بس اتنے اللہ دنا ہے، تھلے تو اڑانا ہے. اوپر اللہ ہے، نیچے آپ. اوپر اللہ جو چاہے کرے، نیچے آپ کا اتنا کنٹرول ہے کہ جو چاہے کرو، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں. یہ تمام باتیں اللہ کے ساتھ شریک بنانے والی باتیں ہیں. یا کوئی یہ کہے اجی اللہ نہ ہوتا، فلاں نہ ہوتا تو بس بیڑے ہی غرق تھا، فلاں کی وجہ سے ہمارا یہ نقصان بچ گیا، نہیں ہوا. یہ شرک کے وہ خفیہ راستے ہیں. اور یہاں پہ غور کر لیجئے، اسی طرح حدیث میں آتا ہے انسان اپنی زبان سے کوئی جملہ بولتا ہے، کوئی بات کہتا ہے، اس کو تصور بھی نہیں ہوتا کہ اس نے کیا کہا ہے، لیکن وہ بات اللہ کے نزدیک اتنی بری ہوتی ہے کہ اس کو اوندے منہ کر کے جہنم کے اندر پھینک دیا جاتا. 70 سال تک وہ جہنم میں گرتا رہتا، اس کو احساس بھی نہیں ہوتا. یہ وہ شرکیہ باتیں، یہ وہ شرکیہ جملے جو گھروں میں عام روٹین ہے. یہ وہ شرک ہے جو سیاہ رات سیاہ پتھر کے اوپر سیاہ چیوٹی چلے اس سے بھی زیادہ خفیہ ہے، جو انسان کے اندر داخل ہو جاتا ہے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ وارضہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے خطبے میں فرمایا اور کہا لوگو اس شرک سے بچو اور چکنے ہو جاؤ جو چیونٹی کی آہٹ سے زیادہ، چیونٹی کے چلنے کی آواز سے زیادہ پوشیدہ اور خفیہ ہے. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شرک اتنا پوشیدہ ہے، اتنا خفیہ ہے کہ چیونٹی کی آہٹ سے بھی زیادہ خفیہ ہے، ہم اس سے کیسے بچے؟ تو آپ نے کہا اللہ سے دعا کیا کرو، اے اللہ ہم جانتے بوجھتے تیرے ساتھ شرک کرنے سے تیری پناہ میں آتے ہیں. اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں کہ ہم جان بوجھ کے شرک کریں. اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں کہ ہم انجاننے میں شرک کریں. اللہ ہم اس سے توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں. عبداللہ ابن عباس کے ان جملوں پہ غور کرو اور اپنے معاشرے میں پائے جانے والے جملوں پہ غور کرو. اللہ کی قسم اور فلاں عورت کی قسم، یہ ہمارے ہاں عام استعمال ہوتا ہے. کوئی گاؤں کے اندر حاجن ہو تو اس کے دوپٹے کی قسم، اس کے سر کی قسم، عورتوں کی عزتوں کی قسم، اللہ کی قسم، فلاں کی عزت کی قسم، اللہ کی قسم، اپنی جان کی قسم، کعبے کی قسم. کعبے کی قسم بھی آپ نے سنا ہوگا کئی لوگوں کو، میں کعبے کی قسم اٹھاتا ہوں. کسی کی قسم، اپنی جان کی قسم یا کعبے کی قسم، یہ الفاظ ایمان نہیں ہے، یہ وہ خفیہ شرک ہے جس کا احساس نہیں ہوتا. اور یہ عام بات ہے، گھر میں چور آ جائے اور اللہ بچا لے چوروں کی کارروائیوں سے تو انسان اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا کہ اللہ کا شکر ہے چور آئے تھے لیکن اللہ نے بڑی رحمت کی، عزتیں بچ گئی، جانیں بچ گئی، مال بچ گیا. وہ اس کی نسبت اسباب کی طرف کرتے ہیں. جی کتیا تھی تو جان چھوٹ، باہر گیٹ مین رکھا ہوا تھا نا اس لیے بچ گئے. گیٹ مین نہ ہوتا، مولوی صاحب تجھی بھی رکھو، دوسرے کو مشورہ، تو بھی گن مین رکھ. گن مین تھا تو ہم چوروں سے بچ گئے، گن مین نہ ہوتا تو گھر صاف ہو جاتا. یہ اللہ نے جس مصیبت سے بچایا ہے اس کی نسبت غیر کی طرف کی جا رہی ہے. اور مالک عز و جل کیا فرماتا ہے؟ قُلْ مَنْ يَكْلَوْكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ. کون ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے جو تمہاری حفاظت کرتا ہو؟ کون ہے جو تمہیں بچا کے رکھتا ہے؟ کون ہے جو تمہیں اپنی پناہ میں رکھتا ہے؟ کون ہے جو تم سے مصیبتوں کو دور کرتا ہے؟ تمہاری حفاظت کرتا کون ہے؟
بات یہ ہے یہ لوگ اپنے رب کے ذکر سے پھر گئے. اور اس مسئلے پہ اللہ جزائے خیر دے محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمت اللہ علیہ کو ان کی اس سرزمین پر مملکت سعودی عربیہ میں توحید کی ہوئی محنت کا نتیجہ واللہ اتنے سال گزر جانے کے بعد آج بھی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. کیسے؟ شاید میں نے پہلے بھی یہ واقعہ ذکر کیا. میں حج پہ جا رہا، راستے میں ایک پیٹرول پمپ پہ میں نے تیل ڈلوانے کے لیے گاڑی روکی. ایک نوجوان فقیر مانگتا ہوا آیا. اس کو میں نے دور سے دیکھا یہ مانگ رہا ہے، تو میں نے اس کو دیکھتے ہی دل میں سوچا کہ یہ بڑا ہٹا کٹا ہے، معذور نہیں، لنگڑا لولا نہیں، اندھا کانا نہیں، اس کو پیسے نہیں دینے چاہیے اور میں نہیں دوں گا. جب میرے قریب آیا اس نے ایسا جملہ کہا، فقیر، ان پڑھ، چٹا، گنوار، دیہاتی، اجڑ، لیکن محمد بن عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ نے اس سرزمین پر اللہ کی توحید کو غالب کرنے کی جو محنتیں کی، اللہ نے اپنا جو فضل کیا، یہاں سے شرک کو ملیا میٹ کیا، تو توحید یہاں کے دیہاتیوں میں، گنواروں میں، اجڑوں میں، فقیروں کے اندر بھی وہ توحید ہے جو ہمارے مولویوں میں بھی نہیں ہوتی. وہ فقیر میرے پاس آ کر کہنے لگا اعطنی مما آتاک اللہ، اس مال میں سے میرا حصہ بھی دے جو اللہ نے تجھے دیا ہے. تیرے جیب میں جو پیسے ہیں وہ تیرے نہیں، تیرے باپ کے نہیں، وہ پیسے اللہ نے تجھے دیے ہیں اور میں فقیر ہوں، اللہ نے تجھے دے دیا ہے، اس میں میرا حصہ رکھا ہے، دے مجھے. بے اختیار میرا ہاتھ جیب میں گیا اور میں نے نکال کے اس کو پکڑا دیا. فقیروں کو اللہ کی وہ توحید پتا ہے کہ مال اللہ کی نعمت ہے، جس کو چاہے فقیر کر دے، جس کو چاہے غنی کر دے. ہمارے ہاں مانگنے والا جب آتا ہے دور سے ہی یا علی مدد، یاری یار دنادا، جمعرات بھری برات، نظر اللہ، نیاز حسین. جہاں شیعوں کا گھر دیکھ لیا شیعوں کے نعرے، بریلویوں کا گھر دیکھ لیا بریلویوں کے نعرے، اور پتہ لگ جائے یہ وہابیوں کا گھر ہے، وہاں دور سے ہی یا اللہ مدد. کہ پتہ ہے وہابیوں نے اسی نام پہ دینا اور کسی کے نام پہ نہیں دینا. یہ وہ توحید ہے. کون ہے جو تمہیں محفوظ رکھتا ہے، نقصانوں سے بچاتا ہے؟ وہ اللہ عز و جل کے علاوہ اور کوئی نہیں. یہ عام روٹین کے ہمارے گھروں کے جملے ہیں، عورتوں کے جملے، مردوں کے جملے. فلاں نہ ہوتا تو فلاں ہو جاتا، فلاں نہ ہوتا تو فلاں ہو جاتا. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ وارضہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے کفر کیا. اور ایک روایت میں ہے غیر اللہ کی ہر قسم شرک ہے. غیر اللہ کی ہر قسم شرک. ہمارے ہاں غیر اللہ کی قسموں کا کتنا رواج ہے. بابے کی قسم، پیر کی قسم، پنجتن پاک کی قسم، سارے دھرتیوں کے پیروں کی قسم، درباروں کی قسم، درگاہوں کی قسم. غیر اللہ کی قسم کھانا عام سی بات ہے. صحیح بخاری اور مسلم میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار، اللہ تمہیں تمہارے آباء و اجداد کے نام کی قسم کھانے سے منع کرتا ہے. باپ دادا کی قسمیں نہ کھاؤ، ماں کی بیوی بچوں کی قسمیں نہ کھاؤ، غیر اللہ کی قسمیں نہ کھاؤ. اللہ تمہیں منع کر رہا ہے. اور جو شخص بھی قسم کھانا چاہے وہ کس کی؟ اللہ کی کھائے، وگرنہ خاموش رہے. ضرورت پڑ جائے قسم کھانے کی، ایک قسم کھانا بیماری نہ بن جائے، عادت نہ بن جائے. بات بات پہ بیچنے میں قسم، خریدنے میں قسم. اللہ کی قسم اتنے کی تو میری اپنی خرید ہے، میں اتنے سے کم کیسے بیچ دوں؟ دکان پہ آتا ہے گاہک 20 روپے کی، وہ کہتا ہے 15 کی دے دے. قسمیں 15 تے آپ مولنے آیا تو 15 کی قیمت دے دوں. اب یہ چلتا ہے تھوڑا سا، اچھا گل سنو، چل 12 دی لے جا. ابھی قسم اٹھائی تھی کہ 15 کی میری خرید ہے، اور جب پتہ لگا گاہک جا رہا ہے، اچھا کوئی نہیں 12 دی لے جا، آجا. قسمیں اٹھا کر جھوٹ بول کے بیچنا. قسم جب بھی اٹھاؤ تو اللہ عز و جل کی، اپنے آباء و اجداد کی قسم نہ اٹھاؤ، اللہ کی قسم اٹھاؤ. اور اگر اللہ کی قسم نہیں اٹھانی تو خاموش ہو جاؤ. ابو داؤد کے اندر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے امانت کی قسم اٹھائی وہ ہم میں سے نہیں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول بھی دلیل ہے اسی بات کے اوپر. اور تمام امت کے علماء کا اتفاق اجماع ہے کہ جو انسان
قسم اٹھائے اللہ کے نام کی، اللہ کے ذاتی ناموں کی، اللہ کے صفات کے نام کی قسم اٹھائے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وارضا کے قول پہ غور کیجئے، وہ فرماتے ہیں اللہ کے نام کی جھوٹی قسم اٹھانا، اللہ کے نام کی جھوٹی قسم اٹھانا مجھے زیادہ عزیز ہے کہ میں غیر اللہ کے نام کی سچی قسم اٹھا لوں۔ اللہ کے نام کی جھوٹی قسم اٹھانا مجھے زیادہ پیاری ہے اس بات سے کہ میں غیر اللہ کی سچی قسم اٹھاؤں۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے غیر اللہ کی قسم اٹھانا شرک ہے اور جھوٹی قسم اٹھانا جھوٹ ہے۔ جھوٹ کا گناہ تھوڑا ہے اور شرک کا گناہ بڑا ہے۔ اللہ کے نام کی قسم اٹھائیے، اللہ کے علاوہ کسی نبی، ولی، پیر، فقیر، شیخ، بزرگ، آباء و اجداد، اولاد کے نام کی قسمیں نہ اٹھائیے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ عز و جل اپنے قرآن میں خود مخلوقات کی قسم اٹھاتا ہے۔ اللہ عز و جل کہیں چاند کی قسم، کہیں وقت کی قسم، کہیں عصر کی قسم، اللہ خود اپنی مخلوقات میں قسم اٹھاتا ہے۔ تو جواب اس کا یہ ہے، یہ خاص اللہ کا خاصہ ہے، وہ خالق ہے، وہ جس کی چاہے قسم اٹھائے، لیکن اس نے اپنی مخلوق کو پابند کیا ہے کہ جب بھی قسم اٹھاؤ تو صرف ایک اللہ عز و جل کی۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ وارضا ایک دن لات اور عزا کی قسم اٹھا بیٹھے، صحابی رسول ہیں سعد بن وقاص، ایک دن لات و عزا کی قسم اٹھائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا پڑھو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کو دوبارہ پڑھو۔ تو انہوں نے فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اور اپنے بائیں طرف 3 دفعہ تھوکو اور اللہ کی پناہ چاہو اور آئندہ ایسا ہرگز کبھی نہ کرو۔ غیر اللہ کی قسم کو اگرچہ کفر اور شرک کہا گیا ہے، لیکن اس سے مراد وہ شرک اکبر نہیں ہے جو امت اسلامیہ سے انسان کو نکال دیتا ہے۔ اللہ کے نبی کا آپ سے دوبارہ لا الہ الا اللہ پڑھوانا یہ غیر اللہ کی قسم اٹھانے کا ایک قسم کا کفارہ ہے، یہ شرک اصغر ہے، شرک خفی ہے۔ لیکن قبر پرستوں کا ماجرا بالکل الٹ ہے اور ان کا یہ عمل شرک اکبر میں داخل ہوتا ہے۔ کیا؟ کسی چور کو پکڑ لاؤ، اسے کو تو نے قسم اٹھا اللہ کی کہ میں نے چوری نہیں کی، وہ سچا ہو یا جھوٹا ہو، وہ اللہ کی قسم اٹھانے کے لیے 1 سیکنڈ لگائے گا۔ وہ جیسے مشہور ہے کسی چور سے کہا تو قرآن اٹھا کہ میں نے چوری نہیں کی، اس نے کہا پہلے قرآن دکھاؤ، مینوں پہلے قرآن دکھاؤ تو صحیح۔ اس کو قرآن دکھایا، کہتا اس طرح کے 4 اٹھوا لو، میں نے کوئی چوری کی نہیں۔ یہ اللہ کا ان کے دل میں قلیل ادب ہے، اور اس کے مقابلے پہ غیر اللہ کے ادب کا کیا ماجرا ہے؟ اسی چور سے کہو بابے کی قسم اٹھا، پیر کی قسم اٹھا، یا صرف بابے کے دربار کی کنڈی کھول دے اور کہہ دے اگر میں نے چوری کی ہو تو بابا میرا بیڑا غرق کر دے، یہ سچا بھی ہوگا تو کھولتے ہوئے اس کی ٹانگیں یوں کانپے گی۔ کیوں؟ کہ یہ اللہ سے اتنا نہیں ڈرتا جتنا غیر اللہ سے ڈر رہا ہے۔ جس کے دل میں اللہ کے ڈر کی بجائے مردوں کا، قبر والوں کا، درگاہ والوں کا، دربار والوں کا، مزار والوں کا، کالے جھنڈے کا، حسین کے گھوڑے کا اتنا زیادہ ڈر ہو تو ایسا انسان ضرور شرک اکبر میں ہے، کہ اس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے، اللہ کی وہ طاقت تسلیم نہیں کرتا جو بابے کی تسلیم کرتا ہے کہ اللہ کے نام پہ جھوٹی قسم اٹھا لوں گا لیکن غیر اللہ کے نام پہ جھوٹی قسم نہیں اٹھا سکتا۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ وارضا سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح نہ کہو کہ جو اللہ چاہے اور فلاں چاہے، بلکہ اس طرح کہو جو اللہ چاہے اور پھر فلاں چاہے۔ ساری مشیت کس کی ہے؟ اللہ راضی ہوگا تو آپ جس کے پاس اپنے کسی حاجت کے لیے جا رہے ہو اس کے دل کو پھیرنے والا کون ہے؟ اللہ چاہے گا تو یہ کچھ کرے گا، اور اگر اللہ نہیں چاہے گا تو یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ یہ نہ کہا کرو کہ جو اللہ چاہے اور فلاں چاہے، جیسے ہماری بسوں کے اوپر نہیں لکھا ہوتا اللہ نبی وارث، پڑھا یا نہیں پڑھا؟ اللہ نبی کی مرضی، اللہ نبی کا کرم، اللہ نبی کا فضل۔ کیا حال ہے؟ جی اللہ رسول کا بڑا فضل ہے ہمارے اوپر،
یہ شرک ہے کہنا، یہ کہا کرو اللہ جو چاہے اور پھر فلاں چاہے۔ ساری مشیت کس کی؟ کوئی اور راضی ہوگا تو اللہ کی مشیت کے تحت اللہ اس کو راضی کرنا چاہے گا تو وہ راضی ہوگا، وگرنہ وہ راضی۔ ابراہیم نخعی رحمہ اللہ وہ اس بات کو مکروہ جانتے تھے، کراہت، ناجائز تسلیم کرتے تھے کہ کوئی یہ کہے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اور آپ کی پناہ میں آتا ہوں، بلکہ وہ کہتے تھے یوں کہا جائے پہلے میں اللہ کی پناہ کا طالب ہوں، اس کے بعد پھر آپ کی پناہ کا طالب ہوں۔ آپ مجھے پناہ دو گے ہی تب جب اللہ چاہے گا، اور اللہ نہیں چاہے گا تو کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ مشیت خالص کس کی؟ اللہ عز و جل کی۔ اللہ چاہے تو دنیا میں کچھ ہوتا ہے اور اللہ نہ چاہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زور لگا لیا، وفات کے وقت بھی اپنے چچا ابو طالب کے سرہانے پر بیٹھ کے تلقین کرتے رہے، یا عمی قل لا الہ الا اللہ فی اذنی احاج لک بہ عند ربی یوم القیامہ۔ چچا ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے۔ پڑھا چچا نے؟ نہیں پڑھا۔ اور جب فوت ہو گئے نبی کو دکھ ہوا، قرآن کی آیات اتر آئی، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ جس کو آپ چاہو ہدایت اور جس کو اللہ چاہے اس کو کوئی روک۔ سلمان فارسی کہاں 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 سے ہو کر اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کلمہ پڑھ لی۔ مشیت صرف اللہ عز و جل کی۔ اب قسم کھائیے تو اللہ کی، اور پھر بدنصیب ہے وہ انسان، قلیل الادب ہے وہ انسان جس کے لیے اللہ کی قسم کھائی جائے اور وہ پھر بھی اس کا دل مطمئن نہ ہو۔ وہ کہ اللہ کی قسم میں نے ایسا نہیں کیا، کہ میں نے پتا ہے تو قسم تے کھا رہے ہیں لیکن میں سارا کچھ جاننا۔ اس کی قسم کا اعتبار نہ کرنا یہ اللہ کے مقام ربوبیت کے اندر سوء ادب ہے۔ اگر کوئی اللہ کی عزت و کبریائی کی قسم کھائے تو فوراً دل کو اطمینان دیجئے، مطمئن ہو جائیے، سکون میں آ جائیے کہ یہ اللہ کی قسم کھا رہا ہے، میں اس کی قسم کا اعتبار کرتا ہوں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آباء و اجداد کی قسمیں نہ کھاؤ۔ جو شخص اللہ کی قسم کھائے، جب بھی قسم کھائے سچی قسم کھائے، اللہ کی قسم کھائے۔ اور جس کو اللہ کی قسم دی جائے اس کو چاہیے وہ اس کی قسم سن کے مطمئن ہو جائے، اور اگر وہ پھر بھی راضی نہ ہو تو اس کا اللہ سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے، آپ کہتے ہو فلاں بندے نے چوری کی، میرے پیسے میرے کمرے میں سے نکال لیے، اس بندے کو پکڑا گیا، وہ کہتا ہے میں نے نہیں نکالے، فیصلہ کیسے ہوا؟ فیصلہ یہ ہوا کہ یہ بندہ اللہ کی قسم اٹھا دے۔ وہ کہتا ہے جی اللہ کی قسم میں نے چوری نہیں کی۔ آپ کہتے ہیں میں نے پتا ہے تو ہی چور، نہیں راضی ہوتا اس پہ۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جس کے لیے اللہ کی قسم کھائی جائے وہ مطمئن ہو جائے، اور اگر مطمئن نہیں ہوتا پھر اس کا اور اللہ کا کوئی واسطہ نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے۔ کتنی بڑی وعید ہے کسی کو یہ کہنا کہ تم اللہ کی قسم کھاؤ، اور جب وہ اللہ کی قسم کھا لے اس کو نہ ماننا، یہ بہت بڑی بدنصیبی ہے۔ اس حدیث کے اندر یہ بات بھی فرض ہے کہ اللہ کی جب قسم کھاؤ تو سچی قسم کھاؤ، جھوٹ کی قسم اللہ کے نام پر نہ کھاؤ۔ سچ بولنا ویسے ہی واجب ہے کہ قسم ہو یا نہ ہو، لیکن جب بندہ قسم اٹھائے تو اس پر سچ بولنا اور زیادہ ضروری ہو جاتا ہے۔ یا یوں کہہ لیں کہ قسم اٹھاؤ یا نہ اٹھاؤ، جھوٹ بولنا تو ویسے ہی بری بات ہے، اور جب قسم اٹھا کر جھوٹ بولا جائے تو اس کا گناہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اور یہاں اس بات کو اچھی طرح یاد کر لیں، اپنی زندگی میں اس کو اتار لیں کہ اگر آپ نے کسی سے قسم اٹھوائی پھر آپ پر واجب ہے کہ اس کی قسم کا اعتبار کر کے راضی ہو جاؤ، اور اگر آپ راضی نہیں ہوتے تو پھر سن لو کہ اللہ کی طرف سے وعید کتنی سخت ہے کہ اس کا اللہ سے کوئی واسطہ نہیں۔ صحیح بخاری میں عیسیٰ علیہ السلام کا ایک چھوٹا سا قصہ منقول ہے۔ انہوں نے ایک شخص کو چوری کرتے ہوئے دیکھا، غور کیجئے، عیسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو چوری کرتے ہوئے دیکھا، تو آپ نے اسے کہا تم نے چوری کی؟ اس نے کہا اس اللہ کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، میں نے چوری نہیں کی۔ اس اللہ کی قسم
جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا الہ ہے، میں نے چوری نہیں کی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فوراً کہا کہ جس کی تو نے قسم کھائی ہے اس پر میں ایمان لاتا ہوں، جو میری آنکھوں نے دیکھا ہے اس کو میں جھوٹا کہتا ہوں۔ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے چور ان کی آنکھوں کے سامنے چوری کر رہا اور کہہ رہے ہیں تو نے چوری کی، وہ کہتا ہے کلا واللہ الذی لا الہ الا ہو، اس رب کی قسم جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، میں نے چوری نہیں کی۔ کہتے ہیں میں تیری قسم پہ یقین کرتا ہوں اور اپنی آنکھوں کو جھوٹا کہتا ہوں، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے دل میں اللہ کا وہ تصور، اللہ کی وہ بڑائی اور اللہ کا وہ مقام تھا کہ اس نے اللہ کا نام لے کر قسم کھائی ہے، اب میں اللہ کے مقام و مرتبے کو دیکھ کر اللہ کی دی ہوئی قسم پہ یقین کرتا ہوں اور اپنی آنکھوں کو جھوٹا کہتا ہوں۔ اسی طرح یہ عقیدہ بربادی کا عقیدہ ہے کہ انسان اللہ کی مشیت میں کسی اور کو شریک کر لے۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا تم مسلمان بھی تو شرک کرتے ہو۔ سنیے آنے والا کون ہے؟ عزیز میاں قوال نہیں، یہودی کافر۔ ہمارے کلمے پڑھنے کے باوجود توحید کا وہ فہم مولویوں کو نہیں ملتا، پیروں فقیروں کو نہیں ہوتا جو یہودی کافر کو ہے۔ کیا کہہ رہا ہے سنیے، سنن نسائی کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ کہتا ہے مسلمانوں تم بھی تو شرک کرتے ہو، کیونکہ تم کہتے ہو جو اللہ چاہے اور جو تم چاہو، اللہ کے رسول کو مخاطب کر کے تم کہتے ہو جو اللہ چاہے اور جو محمد چاہے وہی ہوتا ہے۔ مسلمانوں تم یہ کہتے ہو، تمہارا یہ کہنا بھی شرک ہے۔ اور مسلمانوں تم کعبے کی قسم اٹھاتے ہو، کعبے کی قسم اٹھاتے ہو، تمہارا یہ قسم اٹھانا بھی شرک ہے، تم بھی تو شرک کرتے ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے کہا سنو، جب بھی تم نے قسم اٹھانی ہو کعبے کی قسم نہ اٹھایا کرو، یہ کہا کرو رب کعبہ کی قسم۔ اور میں تمہیں منع کیا کرتا تھا کہ جب بھی کہو تو یہ کہا کرو جو اللہ اکیلا چاہے وہ ہوتا ہے، اللہ نہ چاہے کائنات مل کے چاہے تو ما شاء اللہ وشئت، جو اللہ چاہے اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہے، یہ نہ کہا کرو۔ اب یہ یہودی کو اس کی تمیز ہے کہ یہ جملے کہنے بھی شرک ہیں، اور ہمارے بڑے بڑے ملاؤں کو یہ تمیز نہیں، وہ اس سے بڑھ کر شرکیہ عقیدے کیوں ٹیلی ویژن پر آ کر پیش کرتے ہیں کہ بس بابا جی کے اختیار میں ہے، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ اسی لیے جب بھی تکلیف آئے تو ہاتھ اٹھا کے کہا کرو یا غوث المدد، یا غوث المدد۔ احمد رضا خان بریلوی ملفوظات میں لکھتے ہیں مجھے جب بھی مدد کی ضرورت پڑی میں نے ہمیشہ یا غوث اعظم المدد کا نعرہ لگایا، اس کے علاوہ کسی اور پیر کا نام بھی میری زبان سے نہیں نکلا۔ ایک مرتبہ میں نے چاہا کہ میں یا غوث اعظم مدد کی بجائے کسی اور پیر کا نام لوں، میری زبان سے نکلا ہی نہیں، فوراً نکلا یا غوث المدد۔ یہودی کو شرک کی تمیز ہے جو مولویوں کو بھی نہیں ہے آج کلمہ پڑھنے کے بعد۔ یہ کہنا چاہیے جو اللہ چاہے وہ ہوتا ہے، اللہ نہ چاہے وہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ مومنوں کی ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگی یا نہیں لگی؟ رسول نے چاہا تھا یہ تہمت لگ جائے؟ نبی احد کے پہاڑ میں، احد کے میدان میں گڑھے میں گرے یا نہیں گرے؟ ماتھا مبارک زخمی ہوا یا نہیں؟ آپ تو طائف میں گئے تھے لوگوں کو کلمہ پڑھانے کے لیے، ان لوگوں نے پتھر سے آپ کا استقبال کیا، آپ نے چاہا تھا؟ لیکن دنیا میں وہ ہوتا ہے جو اللہ عز و جل چاہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ وارضا سے روایت ہے ایک آدمی نے نبی کریم سے کہا جو اللہ چاہے اور آپ چاہے، تو اس پر اللہ کے نبی نے فرمایا اجعلتنی للہ ندن، تو نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا یہ کہہ کر کہ جو اللہ چاہے اور جو میں چاہوں۔ یہ نہ کہ بلکہ یہ کہ ما شاء اللہ وحدہ، جو تنہا اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے اور جو اللہ نہیں چاہتا وہ ہو۔ احد کے میدان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کیا جملے نکلے تھے؟ کیف یفلح القوم، یہ مجھے زخمی کرنے والے میں ان کو جنت کی طرف بلاتا ہوں، انہوں نے میرے ماتھے کو پھاڑ دیا، کیف یفلح القوم، یہ قوم کیسے فلاح پائے گی؟
اللہ نے فوراً کہا لیس لک من الامر شیء، تیرا تو اختیار ہی نہیں ہے۔ اختیار کس کا ہے؟ اللہ کا۔ چاہے ان کو عذاب دے دوں، چاہے ان کو معاف کر دوں، انہوں نے ظلم کیا ہے، لیکن اختیار فلاح دینے یا دینے پر کس کا؟ اللہ عز و جل۔ ہماری بسوں پہ عام اللہ نبی وارث، اللہ نبی کا فضل، اللہ نبی کا کرم، یہ اللہ کی عبادت میں اس کو شریک بنانے کے برابر ہے۔ جب بھی کہو تو یہ کہو کہ جو اللہ چاہے وہ ہوتا ہے، اللہ نہ چاہے کائنات مل کے کچھ کرنا چاہے نہیں کر سکتی۔ ہمارے معاشرے کے جملوں پر غور کر لو۔ ایک کہتا ہے میں اللہ تعالیٰ پر اور آپ پر بھروسہ کرتا ہوں، کوئی کہتا ہے میرے لیے اللہ اور آپ کے سوا کوئی نہیں، اوپر اللہ ہے نیچے آپ ہے، میرا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ نعمت اللہ اور آپ کی طرف سے ملی، یہ چیز اللہ اور آپ کی برکت سے ملی۔ آسمان میں میرے لیے اللہ ہے، زمین پہ میرے لیے آپ ہیں۔ یہ نظر اللہ کے لیے اور آپ کے لیے نظر اللہ نیاز حسین۔ یہ جملے انسان کو شرک کی وادی کے اندر دھکیل دیتے ہیں۔ ان جملوں کو بھی سامنے رکھیے اور اس شخص کا جملہ بھی سامنے رکھیے جس نے کسی پیر و فقیر کو نہیں کہا تھا، مولوی اور ملا کو نہیں کہا تھا، امام اور شیخ کو نہیں کہا تھا، مخدوم اور گدی نشین کو نہیں کہا تھا، اس نے دنیا کی سب سے عظیم ذات محمد الرسول اللہ کو کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں تو للو پھتو کو یہ کہا جا رہا ہے، اور اس نے اللہ کے نبی، کائنات کے امام، نبیوں کے امام، امام الانبیاء، قائد اعظم، رہبر اعظم محمد الرسول اللہ کو کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاء اللہ وشئت، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں۔ آپ نے کہا جعلتنی للہ ندا، تو نے مجھے رب کا برابر کر دیا، تو نے مجھے رب کا شریک بنا دیا۔ یہ نہ کہ بلکہ یہ کہ ماشاء اللہ وحدہ، جو تنہا اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، اور جو اللہ نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا۔ شاعر تو شعر پڑھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اور کتنا غلو کرتے ہیں۔ سنیے، ایک شاعر کہتا ہے یہ دنیا اور اس میں جو کچھ ہے آپ ہی کے فضل و کرم کا نتیجہ ہے، اور آپ کا علم لوح و قلم ہے۔ اللہ نے جو کچھ اپنے پاس لکھا ہوا وہ سارا آپ کو علم ہے، آپ عالم الغیب ہیں۔ یہ اللہ کے نبی کی شان وہ بیان کی جا رہی ہے جو اللہ نے بیان نہیں کی، جو اللہ نے عطا نہیں کی۔ یہ میری بیماری ہے، تو میرا طبیب ہے، تجھ سے میری کوئی بیماری مخفی نہیں ہے۔ یہ دعائیں کی جاتی ہیں کس سے؟ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کی مخلوق سے۔ یہ شرکی قبیح صورت ہے۔ ابن ماجہ کے اندر حضرت طفیل کی ایک روایت آتی ہے، غور سے سنیے۔ فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا، خواب کے اندر میرا یہودیوں کی جماعت پہ گزر ہوا، اور میں نے کہا یہودیوں تم بہترین قوم ہو اگر تم عزیر کو اللہ کا بیٹا نہ کہو۔ تو یہودیوں نے جواب میں کہا تم بھی بہترین قوم ہو اگر تم یہ نہ کہو جو اللہ چاہے اور محمد چاہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت طفیل فرماتے ہیں پھر میرا گزر عیسائیوں کے اوپر ہوا، میں نے کہا عیسائیوں تم بہترین قوم ہو اگر تم عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہ کہو۔ عیسائیوں نے کہا تم بہترین قوم ہو اگر تم یہ نہ کہو کہ جو اللہ چاہتے ہیں اور جو محمد چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے، تم بھی بہترین قوم ہو۔ صبح ہوئی، میں نے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا یہ خواب سنایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب سنا، اور پھر آپ نے پوچھا اپنے صحابہ میں سے کسی اور کو بھی یہ خواب آیا؟ صحابہ نے کہا نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد کہ طفیل نے یہ خواب دیکھا ہے، یہ خواب میں تجھے سنا رہا ہوں، سنو ما شاء اللہ و شاء محمد۔ تم کہا کرتے تھے یہ نہ کہا کرو بلکہ یہ کہا کرو ما شاء اللہ وحدہ۔ یہ چھوٹے چھوٹے جملے، یہ بظاہر عام سی باتیں نظر آنے والی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ ایسا شرک ہے جو اندھیری رات ہو، کالی سیاہ رات، کالا سیاہ پتھر، اس پہ چلنے والی کالی سیاہ چیونٹی، اس کی دھمک جتنی مخفی اور پوشیدہ ہوتی ہے، یہ شرک خفی، یہ شرک اصغر اس سے بھی زیادہ چھپا ہوا پوشیدہ ہے۔ اللہ ہمیں توحید کا صحیح فہم عطا فرمائے، اللہ ہمیں زندہ رکھے، اسلام پہ رکھے، اللہ ہمیں موت دے، ایمان پہ دے، اس حال پہ دے اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں۔ یہ بتائیں کہ عیسائی سے مسلمان کھانا کھا سکتا ہے؟ کیا عیسائی کے ساتھ مسلمان کھانا کھا سکتا ہے؟
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں اور یہودیوں کی دعوت کو قبول کیا، کھانا کھایا۔ اگر کوئی عیسائی اور یہودی اہل کتاب آپ کی دعوت کرے تو آپ ان کا کھانا کھا سکتے ہیں، لیکن ہاں اگر ان کی وہ کھانا، وہ دعوت ان کا کوئی مذہبی شعار ہو، ان کا کوئی مذہبی ڈے ہو، مذہبی دن ہو، اس کے اندر آپ اس میں شمولیت نہ کریں، کیونکہ ان کی مذہبی عیدوں سے مسلمانوں کو مخالفت کی تعلیم دی گئی ہے۔ یہ بتائیے فرض نماز کے بعد ذکر کیا پڑھنا چاہیے؟ فرض نماز سلام پھرنے کے بعد اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم انت السلام ومنک السلام، یہ مختلف دعائیں حدیث میں آتی ہیں، یہ یاد کرنی چاہیے اور یہ پڑھنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے، جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کر لیتا ہے، اگر یہ اہل ایمان اہل توحید میں سے ہے تو نبی کی خوشخبری ہے اس کو کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف اس کی موت کھڑی ہے، مرتے ہی یہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ عقیقہ کتنے دن کے بعد کرنا چاہیے؟ اگر توفیق نہ ہو تو زندگی میں کبھی بھی کر سکتا ہے۔ عقیقہ 7ویں دن کرنا سنت ہے، اگر آپ نہیں کر سکے، زندگی میں کبھی اور کرنا چاہیں تو پھر یہ آپ کی طرف سے صدقہ ہوگا۔ عقیقہ کی 7ویں دن کرنا سنت سے ثابت ہے۔ اگر کوئی مسلمان اپنی بیوی کو طلاق دے دے، 3 طلاق ایک ساتھ یا 3 سے زیادہ، اس کے بعد کافی عرصے سے ان کا ملاپ نہیں ہوا، 7-8 سال کے بعد عورت بھی آنا چاہتی ہے، اس کا شوہر بھی اس کو لانا چاہتا ہے، تو کیا حلالہ کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دیں۔ اگر کوئی انسان اپنی بیوی کو طلاق دے دے، اس میں پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ اس نے ایک مجلس میں طلاق دی ہے، 1 دفعہ کہی یا 2 دفعہ یا 3 دفعہ، جتنی دفعہ بھی کہی ایک ہی مجلس میں ہے، تو یہ کتنی طلاقیں ہوئی؟ یہ 1 طلاق ہوئی۔ اب ان کا 3 حیض مدت گزر گئی، اس نے رجوع نہیں کیا، پھر سال گزر گئے، 8-10 سال گزر گئے، اب دونوں یہ دوبارہ نکاح کرنا چاہیں تو شریعت اسلامیہ اس کو حکم دیتی ہے کہ یہ دوبارہ نکاح کرے گا، دوبارہ حق مہر ہوگا نئے سرے سے۔ لیکن اگر کوئی بندہ طلاق دیتا ہے اور عدت ابھی اس کی باقی ہے تو پھر یہ اسی عدت کے اندر رجوع کر سکتا ہے۔ حلالہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہوتا، مولویوں کی کالی کتاب سے ثابت ہوتا ہے، کیونکہ حلالہ زنا اور بے غیرتی ہے، حلالے کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے۔ حلالہ کیا ہے؟ کوئی بندہ اپنی بیوی کو ایک وقت میں کہہ دے طلاق طلاق طلاق، اور پھر ابھی یہ بیوی اسی کی ہے، ابھی یہ بیوی اسی کی ہے، اللہ اس کو حکم دے رہا ہے کہ خامند کے گھر میں رہ، بناؤ سنگار کر تاکہ خامند تیری طرف رجوع کرے، لیکن وہ رات کو اندھیرے میں جا کے مولوی صاحب نے جا کے پوچھتا ہے، مولوی صاحب میں اپنی بیوی کو 3 دفعہ طلاق 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 کہہ چکا ہوں، اب کیا کروں؟ مولوی صاحب بے غیرتی، بے حیائی، بے شرمی سے جواب دیتے ہیں، ہوں کچھ نہیں ہو سکتا، حلالہ ہی کرانا پڑے گا۔ وہ کہتے مولوی صاحب یہ ہوندا کی؟ کہندا کچھ نہیں ہوندا، بس 1 رات واسطے کسی ہور نو دینی پے گی۔ کہندا مولوی صاحب کینوں دیواں؟ کہندا کوئی شریف جہا مولوی جہا صوفی جہا سادہ جہا وعدے دا پابند، اج لے لوے کل واپس بھی دے دے، قابو نہ ہو جائے۔ کہندا ایڈی صورتاں صفتاں تواڈے چ نے، اے خدمت تسی ہی کر دیو۔ کہندا میں حاضر۔ کراچی کے اندر یقین جانیے، کراچی کے اندر مولویوں نے اپنے مدرسوں میں حلالے نکلوانے کے لیے اندھے حافظ بٹھائے ہیں، انے۔ کیوں؟ کیونکہ آنکھوں والے کے ساتھ جا کے جب حلالہ وہ کرواتے ہیں تو پھر وہ بعض دفعہ پکا بھی ہو جاتا ہے۔ وہ رات چھڑ کے گیا سی، سویرے راتوں رات کسی ہور ٹر جاندے نے۔ وہ کہتے ہیں کوئی یہو جہا حساب کتاب کرو کہ ساڈا کام بھی ہو جائے تے بڈھی بھی نہ جاوے۔ یہ بے غیرتی ہے، یہ کنجر خانہ ہے، یہ بے حیائی ہے، یہ زنا ہے، یہ فحاشی ہے، یہ بدکاری ہے، یہ شیعوں کے موتے سے بھی گندا کام ہے۔ آئیے میں آپ کو جذبات کی بات نہیں کہتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الا اخبرکم بالتیس المستعار، تمہیں کرائے کا سانڈ نہ بتاؤں؟ کرائے کا سانڈ سمجھتے ہو؟ پنجاب والے سمجھتے ہوں گے، جنہوں نے بھینسیں رکھی ہوئی وہ بھی سمجھتے ہوں گے۔ کرائے کا سانڈ، بھینس ہیٹ اپ ہے، اب اس کی جفتی کے لیے بندہ کسی سے ادھار مانگ کے سنڈا کٹا لے آتا ہے کہ لا دو، میں اپنی بھینس کا وہ کراس کروا کے واپس بھیج دوں گا، اس کو کرائے کا سانڈ کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تمہیں کرائے کا سانڈ نہ بتاؤں؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی وہ کون؟ فرمایا حلالہ کرنے والا۔
جس کو ایک رات کے لیے اپنی بیوی دے کر آ رہا ہے حلالہ کرنے کے لیے، نبی کی زبان میں یہ کرائے کا ساڈ ہے۔ آپ نے فرمایا حلالہ کرنے والا، حلالہ کروانے والا دونوں لانتی ہیں۔ وہ بھی بے غیرت ہے جو اپنی بیوی کو کسی اور کے پاس چھوڑ کر آتا ہے، اور وہ بھی بے غیرت ہے جو کسی کی بیوی کو ایک رات کے لیے رکھ کے صبح دے دیتا ہے۔ وہ کہنا نہیں جی تسی نہیں سمجھتے، اے پاک کر کے دیندہ ہے، حلال کر کے دیندہ ہے۔ یہ بالکل ایسے ہے کسی کا کپڑا ناپاک ہو اور وہ دھوبی کے پاس جائے کہ میرا پجامہ ناپاک ہو گیا دھو دے، اور وہ اس کو پیشاب میں ڈبو کے اچھی طرح واپس کر دے، اے اللہ میں تو ہوتا ہی، اس نے تو اور پلیت کر دی، پاک کہاں سے ہوئی؟ یہ بدکاری، یہ بے حیائی، یہ زنا کے بازار مولویوں نے اپنی خواہشات کے لیے یہ بدکاری کے اڈے کھولے ہیں۔ ان سے بچ جائیے۔ ایک دفعہ میں کسی نے 3 چھوڑ کے جتنے بھی طلاق دی ہے وہ ایک گردانی جائے گی، اس کو رجوع کا حق ہے۔ پھر گناہ جس کا ہو سزا اسی کو ملنی چاہیے، گناہ جس کا ہو سزا اسی کو ملنی چاہیے۔ طلاق دینے میں گناہ کس کا ہے؟ وہ تے غریب روٹی پکان ڈی سی ہے، باہروں تتا تپے آیا کہ برسٹ۔ اب غلطی تیری ہے، سزا اس کو کیوں دے رہا ہے؟ تو اپنا حلالہ کروا، اس کا کیوں کرواتا ہے؟ یہ بدکاری اور بے حیائی اور بے عقلی والی بات ہے۔ خواتین کو تو ویسے پوری ہی نماز پڑھنی چاہیے، لیکن کام میں زیادہ مصروف ہوں تو کیا فرض نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ فرض نماز پڑھنے سے نماز ہو جاتی ہے، فرض نماز پڑھنے سے نماز ہو جاتی ہے، لیکن حدیث میں آتا ہے جب قیامت کے دن نماز کو تولا جائے گا اس میں کمی بیشی ہوگی، اللہ فرشتوں سے کہے گا دیکھو میرے بندوں نے کچھ نفل نماز بھی پڑھ رکھی ہے، اس فرض میں جو کمی ہے میں وہ نفل ڈال کے ان کے فرض پورے کر دوں۔ اس لیے اللہ کے نبی کی ایک اور حدیث سن لیجئے، جس نے دن اور رات میں 12 رکعتیں نماز پڑھی اللہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیتا ہے۔ 2 فجر کی، 4 ظہر کی پہلے، 2 ظہر کی بعد میں، 8 ہو گئی، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد۔ یہ 12 رکعتیں جو دن اور رات میں پڑھ لے جنت میں اللہ اس کا ایک گھر بنا دیتا۔ کیا قرآن کریم بغیر وضو کے ہاتھ میں لے کر پڑھ سکتے ہیں؟ کیا بغیر وضو کے قرآن کریم کو چھوا جا سکتا ہے؟ مثلا ایک جگہ سے دوسری جگہ اٹھا کر رکھنا ہو تو اس وقت یہ اکثر دیکھا گیا ہے گاؤں کے گاڑی کے ڈیش بورڈ پر قرآن پاک رکھا ہوتا ہے، گاڑی چلتے وقت ادھر ادھر ہو جاتا ہے تو اس کو بغیر وضو کے اپنے ہاتھ سے سیدھا کیا جا سکتا ہے۔ افضل یہی ہے جب قرآن پاک کو پڑھا جائے تو وضو کی جائے، جب قرآن پاک کی تلاوت کی جائے تو وضو کر کے تلاوت کی جائے، لیکن اگر قرآن پاک کو ویسے اٹھا کر اپنے دائیں بائیں رکھنا ہے تو اس میں آپ رکھ بھی لیں تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں۔ گاڑی میں قرآن اگر کوئی اس نیت سے رکھتا ہے کہ میں اس کی تلاوت کروں گا جب مجھے گاڑی لگانی کہیں انتظار کرنا ہوگا تو بہت اچھی بات ہے یہ، لیکن اگر کوئی تبرک کا نہیں رکھتا ہے کہ پڑھنا تو کوئی نہیں لیکن ویکھنا والا کسی متوے دی گڈی کھڑی ہے تو لوگوں کو دکھانا نہیں چاہیے۔ اگر اللہ کے ذکر کے لیے آپ کی نیت ہے پھر ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ تبرکنی گاڑی میں رکھتے ہیں، وہ 6 سال پڑا رہتا ہے، اس پہ مٹی جم جاتی ہے، اٹھا کر پڑھنا نصیب نہیں ہوتا، بس تبرکن رکھا ہوا ہے، تو یہ چیز درست نہیں ہے۔ دوسری بات یہ جو نماز، صوم وغیرہ دینی امور کے چھوٹی چھوٹی کتابیں ملتی ہیں، اسے بانٹا جاتا ہے، اس میں آیات قرآنی ہوتی ہیں کہ ان کتابوں کو بغیر وضو ہاتھ میں لیا جا سکتا ہے؟ جی کوئی حرج نہیں، لیا جا سکتا ہے۔ آج کل فیملی والوں کے بیچ ایک رواج چل نکلا ہے جو کہ ریاض میں اپنی آنکھوں سے دیکھنے کو ملا۔ ہر جمعرات کی رات کو 10 یا 11 بجے فیملی کے گھر میں جمع ہوتے ہیں، سب مل کر بیٹھتے ہیں، اس میں مرد، عورتیں، جوان، لڑکے، لڑکیاں، بچے سب شامل ہوتے ہیں اور حدیث کی کتابیں پڑھی جاتی ہیں۔ اس پر شرک کی کوئی بات نہیں ہوتی، بخاری شریف، مسلم وغیرہ پڑھی جاتی ہیں، ان کے بیچ کوئی عالم نہیں ہوتا، سب اپنے جیسے ادھورے ہوتے ہیں، کل جمع ہو کر مسجد میں مجلس میں دین کی باتیں کرتے ہیں۔ لیکن حیرت کی بات یہ دیکھنے میں آئی کہ یہ کوئی آپس میں رشتہ دار نہیں، بھائی بہن نہیں، دور کی بات ہے، سب کی دوستی کام کاج کے دوران ہوئی ہے۔ یہاں پر یعنی اس مجلس میں جو عورتیں آتی ہیں کچھ برقع پہنی ہوتی ہیں اور کچھ کے چہرے کھلے ہوتے ہیں، کچھ شلوار کرتے میں ہوتی ہیں، سر پر اوڑھنی ہوتی ہے، کسی کا سر بالکل کھلا ہوتا ہے۔ اس مجلس میں عورتیں، مرد، لڑکیاں، لڑکے سب مل کر بیٹھتے ہیں، کسی نے کچھ پڑھتے وقت غلط پڑھا تو عورتیں بھی اس کو ٹوک دیتی ہیں۔ یہ طریقہ کہاں تک درست ہے؟ دیکھیے، اگر کوئی انسان اکٹھے ہو کر جمعرات کو چھٹی ہوتی ہے، جمعے والے دن رات کو اکٹھے ہو گئے اور اللہ کا قرآن بیٹھ کے پڑھا یا اللہ کے نبی کی حدیث پڑھی، ایک نے قرآن کا ترجمہ کچھ آیتیں پڑھی اور ترجمہ کر دیا تو کوئی بری بات نہیں، اچھی بات ہے، دین سیکھنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ ہر کسی کو الگ الگ پڑھنے کا موقع نہیں ملتا تو اس طرح اکٹھے ہو کے پڑھ لیتے ہیں، لیکن
اس مجلس کے نام پر اگر شیطانی کام شروع ہو جائیں تو یہ مجلس ثواب کی بجائے عذاب بن جاتی ہے۔ کیا پڑھنے آ رہے ہیں قرآن حدیث، انہیں بھی میک اپ کر کے بالکل بن ٹھن کے آئی تے بھی میک اپ کر کے بن ٹھن کے آئی، وہ بھی خوشبو لا کے آئی تے بھی خوشبو لا کے آئی، نہ پردہ ہے نہ پردے داری ہے، نہ عورتوں کا الگ سسٹم ہے، وہیں پہ وہ بیٹھا ہے وہیں پہ وہ بیٹھا ہے۔ ایک کون ہے جی؟ میری بھابی ہے، بھابی ماں ورگی ہوندی ہے، کوئی کی پردہ۔ اگر وہ اس مجلسوں میں بے پردگی بے حیائی ہو، پردہ نہ ہو، میک اپ کر کے عورتیں آئیں، چہرے کھلے ہوں، تو پھر یہ مزید گناہ کی طرف دعوت دینے والی بات ہے۔ ہاں عورتیں الگ کمرے میں ہیں، مرد الگ کمرے میں ہیں، اور ایک پڑھ رہا ہے اسپیکر سے وہاں آواز جا رہی ہے تو کوئی حرج نہیں، یہ تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر وہاں پر بے پردگی ہو، بے حیائی ہو، بے حیائی کے کام ہو، نوجوان مرد عورتوں کا آپس میں اختلاط ہو، تو یہ چیز قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ عورتیں قبرستان کی زیارت کر سکتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ان عورتوں پر جو کثرت سے قبروں کی زیارت پہ جاتی ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔